Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پجن ہال پرنسپل کے بارے میں. سو واٹ از بیسکلی پجن ہال پرنسپل, یہ ہم دیکھتے ہیں ود دا ڈیفینیشن. Pigeon hole principle states that if there are fewer pigeonholes than total number of pigeons and each pigeon is put in a pigeonhole, then there must be at least one pigeonhole with more than one pigeon. بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پجنز موجود ہیں اور آپ کے پاس کچھ پجن ہولز موجود ہیں, یعنی آپ کے پاس کچھ کبوتر موجود ہیں اور ان کبوتروں کو رکھنے کے لیے کچھ سلوٹس ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کے جو کبوتر ہیں وہ زیادہ ہیں, سلوٹس جو ہیں وہ کم ہیں, تو پجن ہول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی کسی ایک ہول میں ایک سے زیادہ پجن جو ہے وہ لازمی طور پہ موجود ہوگا. دیٹ از بیسکلی پجن ہال پرنسپل. یہاں پہ نمبر آف ایلیمنٹس کو جو ہے وہ این سے ڈینوٹ کیا گیا ہے, اور نمبر آف سلاٹس کو جو ہے وہ یا نمبر آف ٹرائلس کو آپ کہہ سکتے ہو. ٹرائلس میں اس کو کیوں کہہ رہے ہو آپ کو آگے جا کے ایگزامپل سے سمجھ آئے گا. تو نمبر آف بیسکلی پجن ہولز یا نمبر آف ٹرائلز جو ہیں وہ ایم سے ڈینوٹ کیا گیا, اور اگر آپ کے پاس این گریٹر ہو ایم سے تو پھر یہ پجن ہال ہمیں بیسکلی پرنسپل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک سلاٹ میں یعنی کسی ایک ایم میں ایک سے زیادہ نمبر آف ایم جو ہے وہ موجود ہوں گے. تو دس از بیسکلی واٹ از پجن ہال پرنسپل. اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پجنس جو ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں اور پجن ہولز جو ہیں وہ 9 ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دا پجنس آر مور دین دا پجن ہالز, یعنی کہ این از گریٹر دین ایم. تو پجن ہال پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک سلاٹ میں جو ہے وہ مور دین ون پجن موجود ہوگا. سو دیٹ از بیسکلی پجن ہال پرنسپل. اس کے بعد اگر آپ کچھ ایگزامپلس, اگر میں آپ کو کچھ ایگزامپلس کے تھرو سمجھانے کی کوشش کروں تو فرسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. 10 مین آر ان اے روم, ایک کمرے میں 10 لوگ موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہاتھ کس طریقے سے ملا رہے ہیں کہ ایک بندہ کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سے لازمی ہاتھ ملائے گا, اور اس بندے کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا. تو اگر یہ ساری کنڈیشنز گیون ہوں تو پجن ہال پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک نے جو ہے وہ ایک دفعہ کسی نہ کسی سے سلام لیا, اور جو ہے وہ 5 نمبر آف ہینڈ شیکس جو ہیں وہ اکر ہوئے ان دیٹ روم, ٹھیک ہے. یعنی کہ 2 لوگوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا ان 1 ہینڈ شیک, اینڈ ٹوٹل نمبر آف ہینڈ شیک وچ اکرڈ آر 5. اس کے بعد اگر آپ اگلی ایگزامپل دیکھیں تو دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ 2 people in a class of 30 whose name start with the same alphabet. یعنی کہ ایک کلاس ہے 30 اسٹوڈنٹس کی, اور اس میں سے اگر ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ لازمی, تو ہمیں پجن ہال پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے نام جو ہے وہ سیم الفابیٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو اگر ہم یہ ہمیں بیسکلی پجن ہال پرنسپل بتائے گا. تو اگر ہم ٹوٹل نمبر آف الفابیٹس دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف الفابیٹس ہمارے اے بی سی میں ہے 26, اور جیسے کہ کنڈیشن میں بتایا کہ ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 30 ہیں. دیٹ مینس این یعنی کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس آر گریٹر دین ایم یعنی کہ نمبر آف الفابیٹس. تو پھر پجن ہال پرنسپل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یس, ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے نام جو ہیں وہ ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے نام کا اسٹارٹنگ الفابیٹ جو ہے وہ سیم ہوگا, ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے کیسے کنکلوڈ کیا, یہ ہم نے کیسے فائنڈ آؤٹ کیا ود دا ہیلپ آف پجن ہال پرنسپل. تو اس کی مزید کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈر دی ورسٹ کیس سینیریو, یعنی کہ میکسیمم نمبر آف سینیریوز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس اس کے کوشچن کو ریڈ کر لیتے ہیں. How many socks must be randomly removed from the drawer to ensure that 2 green socks are drawn. یعنی کہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ایک دراز ہے ہمارے پاس موجود, اور اس میں 12 جو ہے وہ بلو ساکس ہیں, 8 جو ہے وہ ریڈ ساکس ہیں, اور 9 جو ہے وہ گرین ساکس ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ ساکس جو ہیں وہ ڈراور سے ریموو کی جائیں گی until and unless we get a green pair of socks, ٹھیک ہے.
یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے. تو یہاں اس چیز کو ہم لوگ سالو کیسے کریں گے؟ 12 + 8 + 2. اب یہاں پہ 12 + 8 + 2 کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. 12 جو ہے دیٹ از بیسکلی ریڈ ساکس. ٹھیک ہے، 12 ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ ساکس ہیں. 8 جو ہے وہ ہمارے پاس بلو ساکس ہیں. اور گرین کیونکہ ہم نے ایکسٹریکٹ کرنی ہے، ہم نے نکالنی ہے، تو ہم گرین کو ایڈ نہیں کریں گے. انسٹیڈ آف ہم گرین کی جگہ ہم 2 ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، سو 12 + 8 + 2 = 22. اگین آئی رپیٹ، ہم نے 12 نمبر یہاں پہ کیوں لیا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ریڈ ساکس، ہمارے پاس جو بلو ساکس ہیں وہ 12 ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس بیسکلی جو بلو ساکس ہیں وہ 12 ہیں، ریڈ ساکس جو ہیں وہ 8 ہیں، اور گرین ساکس جو ہیں وہ 9 ہیں. اس لیے گرین ساکس کو ہم نے یعنی کہ 9 کو ایڈ نہیں کیا، 12 یعنی کہ بلو ساکس کو ایڈ کیا ہے، ریڈ یعنی کہ 8 ساکس کو ایڈ کیا ہے، 2 یعنی کہ ہمیں 2 ایک جیسی ساکس چاہیے تو 2 کو ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، سو ٹوٹل نمبر وی گیٹ از 28. سیکنڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مینی ساکس مسٹ بی رینڈملی ریمووڈ فرام دی ڈراور ٹو انشور دیٹ 3 آف ایوری کلر ساکس ہیز بین ڈران. ٹھیک ہے، تو اس میں بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ 2 ریپلیس ہو جائے گا 3 کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ویسے ہی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے 12 + 8 جو ہے +9. یہاں پہ اس لیے ہم لوگ 9 کو ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ایوری کلر ساکس جو ہے وہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے، سو اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس ہے ہاؤ مینی ساکس مسٹ بی رینڈملی ریموو فرام دی ڈراور ٹو انشور دیٹ 4 اور 1 آف دی کلرز ہیز بین ڈران. تو اس میں بیسکلی یہ ہو جائے گا 12 + 8 + 9 + 4. ٹھیک ہے، آپ لاسٹ میں 4 کر دو گے. تو بیسکلی ہم لوگوں نے یہ چیزیں کنکلوڈ کیسے کی؟ ود دا ہیلپ آف پجن ہول پرنسپل کی. ٹھیک ہے، تو میں آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، بہت ایزی سا ٹاپک ہے. آپ نے جو ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے. جیسے یہاں پہ جتنی بلو کلر کی ساکس تھی، جتنی ریڈ کلر کی ساکس تھی، جتنی گرین کلر کی ساکس تھی، ہم لوگوں نے ان سب کو ایڈ کر دیا اینڈ وی گیٹ دا فائنل آنسر. تو بیسکلی آپ لوگوں نے آل پاسبلٹیز کو ایڈ کر دینا ہے اور اسے جو ہے وہ کنکلوژن ایکسٹریکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا پجن ہول پرنسپل جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہوا.